اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ۔ یہ آیت 90 چل رہی ہے اور اس کا یہ فقرہ ہو چکا تھا جس میں یہ بات کہی گئی اور ہارون انہیں پہلے ہی کہہ چکے تھے، یعنی اپنی قوم کو خبردار کر چکے تھے۔ اور اس آیت 90 کا اگلا فقرہ ہے یا قومی انما فتنتم بہ، اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں تو اس بچڑے کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ یا قومی انما فتنتم بہ، اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں تو اس بچڑے کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، چنانچہ تم لوگ میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، چنانچہ تم لوگ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام نرمی سے سمجھا چکے تھے کہ جس بچڑے پر تم فتنے میں پڑ رہے ہو وہ خدا اور معبود نہیں ہو سکتا، تمہارا پروردگار تو وہ اکیلا رحمان ہے جس نے اب تک تم پر کس قدر رحمتوں کی بارش کی ہے، اسے چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ میں موسیٰ کا جانشین ہوں اور خود نبی بھی ہوں، اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو لازم ہے کہ میری راہ چلو اور میری اتباع کرو، میری بات مان لو، سامری کے بہکاوے میں مت آؤ۔ اگلی آیت 91 ہے، یہ آیت 90 تھی۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، انہوں نے کہا ہم تو اسی پر اعتکاف کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آ جائیں۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، انہوں نے کہا ہم تو اسی پر اعتکاف کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس آ جائیں۔ دیکھیے یہ جواب جو تھا وہ پوری بنی اسرائیل کی قوم کی طرف سے نہیں تھا بلکہ صرف ان لوگوں کی طرف سے تھا جو ان میں سے بچڑا پرستی کے مشرکانہ عقیدے میں مبتلا ہو چکے تھے اور پھر اسی عقیدے پر وہ اڑ گئے تھے۔ تو یہ جو جواب تھا وہ ساری قوم کی طرف سے نہیں تھا بلکہ صرف ان لوگوں کی طرف سے تھا جو ان میں سے بچڑا پرستی کے مشرکانہ عقیدے میں مبتلا ہو گئے تھے اور پھر اسی عقیدے پر وہ اڑے رہے۔ انہوں نے حضرت ہارون کو جواب دیا کہ ہم تو اسی کی عبادت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ خود آ کر اس بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں۔ اگلی آیت 92 ہے قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، موسیٰ نے کہا اے ہارون آپ کو کس چیز نے روکا تھا جب آپ نے انہیں دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں اور ہارون علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون آپ کو کس چیز نے روکا تھا جب آپ نے انہیں دیکھ لیا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ اگلی آیت 93 ہے اللہ تتبعن، کہ آپ نے میری پیروی نہ کی، اللہ تتبعن کہ آپ نے میری اتباع نہ کی۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ میرے پیچھے نہ آ گئے، یعنی آپ میرے پیچھے کوہ طور پر کیوں نہیں آ گئے اور آ کر مجھے یہ کیوں نہ بتلا دیا کہ یہ لوگ یوں گمراہ ہو گئے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے افعصیت امری، یا پھر آپ نے نافرمانی کی
میرے حکم کی۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگرچہ عمر میں حضرت ہارون علیہ السلام بڑے تھے، مگر نبوت کے منصب کے اعتبار سے حضرت موسیٰ کا جو مرتبہ تھا ان سے بڑھا ہوا تھا۔ اگرچہ عمر میں ہارون بڑے تھے، مگر نبوت کے عہدے کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے حضرت موسیٰ کا مرتبہ ان سے بڑھا ہوا تھا، اس لیے آپ نے ان سے اس انداز میں بات کی اور جواب طلبی کی۔ آگے چلتے ہیں آیت 94 کی طرف۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ہارون نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، آپ اس طرح میری داڑھی اور میرے سر کے بال مت کھینچیں، نہ کھینچیں۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، آپ اس طرح میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ کھینچیں۔ دیکھیے اسی طرح کی آیت ہم پارہ نمبر 9 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے تو یہ اندیشہ تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی، یعنی تم نے انہیں تقسیم کر کے ان کے اتحاد کو ختم کر دیا۔ حضرت ہارون کہہ رہے ہیں میں تو اس بات کا خوف کر رہا تھا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے تو یہ اندیشہ تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی، یعنی تم نے انہیں تقسیم کر کے ان کی اتحاد کو ختم کر دیا۔ اور اس آیت کا آخر ہے وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور میری بات یاد نہ رکھی۔ یہاں تو حضرت موسیٰ کے ہارون علیہ السلام مخاطب تھے۔ ہارون سے جواب طلب کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے۔ اگلی آیت 95 میں اس کا ذکر ہے قال فما خطبک یا سامری، قال فما خطبک یا سامری، یہ قال کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ موسیٰ نے کہا اے سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قال فما خطبک یا سامری، یا کے اوپر تشدید ہے۔ موسیٰ نے کہا اے سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اگلی آیت 96 ہے قال بصرت بما لم یبصروا بہ، اس نے کہا یعنی سامری نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی تھی جو انہوں نے نہیں دیکھی، یعنی قوم کے باقی لوگوں نے نہیں دیکھی۔ قال بصرت بما لم یبصروا بہ، اس نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی تھی جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ آگے اسی آیت میں ہے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، تو میں نے لے لی ایک مٹھی مٹی کی رسول کے نقش قدم سے، یعنی رسول کے پیر کے نیچے سے۔ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، تو میں نے لے لی ایک مٹھی مٹی کی رسول کے نقش قدم سے، تو وہ میں نے اس میں پھینک دی۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اس طرح میرے نفس نے یہ راستہ مجھے بتا دیا، یعنی جو زیورات کا بچڑا بنایا تھا اس کو پگھلا کر اس میں یہ مٹی ڈال دی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح میرے نفس نے یہ راستہ مجھے سمجھایا۔ رسول سے مراد یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی رسول کے قدم کے نیچے کی مٹی میں نے لے لی، سامری نے کہا، تو یہاں رسول سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ اس جگہ مفسرین نے بہت روایتیں بیان کی ہیں، ہم ان سے قطع نظر صرف ان کا خلاصہ ہی بیان کریں گے۔ دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں حضرت موسیٰ کے پاس آئے تھے تو سامری نے انہیں دیکھ لیا، کیونکہ سامری راہب تھا اور وہ بڑے بڑے روحانی مجاہدے بھی کیا کرتا تھا،
اسی لیے حضرت جبرائیل کسی اور کو تو نظر نہیں آئے مگر اس نے یعنی سامری نے دیکھ لیا تھا۔ اس طرح اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدم کی مٹی کی تاثیر سے اس بچڑے میں وہ آواز آنے لگی، اس مٹی کی تاثیر سے اس بچڑے میں وہ آواز آنے لگی۔ یہ اس معاملے میں گویا کہ سامری کی وضاحت ہے، یعنی سامری نے یہ کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی میں نے لے لی اور اس میں پھینک دی، پھر اس کے بعد اس میں جو آواز آنے لگی یہ سامری کی وضاحت تھی اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے جواب طلبی کی۔ دیکھیے ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ قرآن اس سارے واقعے کو سامری کے فریب ہی کی حیثیت سے بیان کرتا ہے۔ قرآن نے اپنی طرف سے بطور واقعہ اس کو بیان نہیں کیا، یعنی سامری نے اس کا یہ جواب دیا، قرآن نے سامری کا قول نقل کیا ہے، الگ سے ایک واقعے کے طور پر اس کو بیان نہیں کیا۔ یہ اس لیے سمجھنے کی ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو نصیحت چھپی ہوئی ہے اس کو اخذ کرنا ہے، ہمیں اس کو لینا ہے۔ تو قرآن اس سارے واقعے کو سامری کے فریب ہی کی حیثیت سے بیان کرتا ہے، اپنی طرف سے بطور واقعہ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ اور اگلے فقرے سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ حضرت موسیٰ نے پھر اس کو زوردار پھٹکار لگائی اور سزا بھی تجویز کر دی۔ کیا سزا تھی؟ اگلی آیت 97 میں اس کا بیان ہے۔ قال کی ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، یہ آیت 97 ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب جواب طلبی کی اور اس نے جواب دے دیا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، موسیٰ نے کہا دفع ہو جاؤ، اب تمہارے لیے زندگی میں یہی سزا ہے کہ کہتے رہو گے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے، لا مساس، مجھے کوئی نہ چھوئے۔ تفسیر معارف القرآن میں اس جگہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے دنیا کی زندگی میں یہ سزا تجویز کی کہ سب لوگ اس سے رشتہ ختم کر لیں، اس سے ناطہ ختم کر لیں، کوئی اس کے پاس نہ جائے، اور اس کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ کسی کو ہاتھ نہ لگائے اور زندگی بھر وہ اسی طرح وحشی جانوروں کی طرح الگ تھلگ رہے۔ تو یہ معارف القرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ نے سامری کے لیے دنیا کی زندگی میں یہ سزا تجویز کی کہ سب لوگ اس سے رشتہ ختم کر لیں، کوئی اس سے ناطہ نہ رکھے، کوئی اس کے پاس ہرگز نہ جائے، اور اس کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ کسی کو ہاتھ نہ لگائے اور زندگی بھر اسی طرح وحشی جانوروں کی طرح سب سے الگ رہے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کے گمراہ ہونے کا سبب بنا تھا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود اس کی ذات میں ہی قدرت خداوندی نے کوئی ایسی بات پیدا کر دی ہو کہ وہ نہ دوسروں کو چھو سکے اور نہ کوئی دوسرا اس کو چھو سکے۔ بعض روایتوں میں یہاں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ کی بد دعا سے اس کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ اگر یہ کسی کو ہاتھ لگا دے یا اس کو کوئی ہاتھ لگا دے تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ سب سے الگ تھلگ بھاگا پھرتا تھا، اور جب کسی کو قریب آتا ہوا دیکھتا تو دور سے ہی پکار اٹھتا تھا، لا مساس، مجھے مت چھونا۔ تو یہ بات خود بعض روایتوں میں بیان کی گئی ہے کہ موسیٰ کی بد دعا سے سامری کی یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر یہ کسی کو ہاتھ لگا دے یا اس کو کوئی ہاتھ لگا دے تو دونوں کے دونوں کو ہی بخار چڑھ جاتا تھا۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ سب سے الگ تھلگ بھاگا پھرتا، اور جب کسی کو قریب آتا دیکھتا تو دور سے پکارتا، لا مساس، یعنی مجھے کوئی نہ چھوئے۔ اب دیکھیے یہاں قرآن نے اس کی یہ تفصیل تو بیان نہیں کی، مگر ان الفاظ سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے
کہ وہ بالکل اچھوت بن کر رہ گیا تھا۔ لامساس کا جو لفظ ہے وہ خود اس طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ وہ خود یعنی سامری اچھوت بن کر رہ گیا تھا۔ آگے اسی آیت میں ہے وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَمْ تُخْلَفَ، اور تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَمْ تُخْلَفَ، اور تمہارے لیے ایک وعدہ ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ کی جائے گی۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھو اپنے اس معبود کو جس کا تم اعتکاف کرتے رہے ہو۔ یعنی یہ تو تم تک محدود تھی بات، اب ذرا اس معبود کو بھی دیکھ لو جس کو تم نے اپنا معبود اور خدا سمجھ رکھا تھا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور دیکھو اپنے اس معبود کو جس کا تم اعتکاف کرتے رہے ہو۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، ہم اسے جلا کر رکھ دیں گے پھر اس کو سمندر میں پھینک دیں گے۔ یہ تو ہے ترجمہ، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، یعنی اس معبود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اسے جلا کر رکھ دیں گے پھر اس کو سمندر میں پھینک دیں گے۔ تفسیر عثمانی میں ہے یعنی تیری سزا تو یہ ہوئی کہ اب تیرے یعنی تو اچھوت بن کر رہ گیا اور رہا تیرا معبود، اب تیرے جھوٹے معبود کی باری ہے، یعنی جس بچڑے کو تم نے خدا کا معبود بنایا اور دن بھر وہاں تو دل جمائے بیٹھے رہتا تھا، ابھی تیری آنکھوں کے سامنے اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا اور پھر راکھ کو بہا کر دریا میں پھینک دیا جائے گا تاکہ اس کی عبادت کرنے والوں کو خوب پتہ چل جائے، خوب معلوم ہو جائے کہ وہ دوسروں کو تو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، خود اپنے وجود کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ آیت 97 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 98 کی طرف۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، حقیقت میں تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ یہ آیت 98 کا ترجمہ ہے انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، حقیقت میں تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ وسع کل شیء علما، اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 99 کی طرف۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم سنا رہے ہیں آپ کو حالات اس زمانے کے جو گزر چکا ہے۔ یہ آیت 99 ہے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم سنا رہے ہیں آپ کو حالات اس زمانے کے جو گزر چکا، یعنی اس طرح وحی کے ذریعے ہم پچھلی اقوام کے تفصیلی حالات حضور آپ کو بتلا رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو مکمل کر کے اب پھر مضمون کا رخ اسی طرف مڑ رہا ہے جس سے اس سورہ کا آغاز ہوا تھا۔ کچھ بنیادی باتیں سورہ کے شروع میں ہی بیان کر دی گئی تھیں اور پھر ایک دم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ شروع ہو گیا، تو اب یہ تفصیلی واقعہ بیچ میں بیان کیا گیا تو اس کے بعد پھر جو مضمون کا رخ ہے اسی طرف ہو رہا ہے جس سے یہ سورہ شروع ہوئی تھی، جس مضمون سے اس سورہ طٰہٰ کا آغاز ہوا تھا۔ اس لیے اب آگے بڑھنے سے پہلے اس سورہ کی ابتدائی آیات کا مضمون ذہن میں رہنا چاہیے، جس کے بعد ایک دم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا تھا۔ اس سورہ کے مضمون کی جو شروعات تھی وہ اس طرح ہوئی تھی، یعنی اس قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ کوئی انہونا کام نہیں ہے، یہ کوئی انہونا کام تم سے لینے اور تم کو بیٹھے بٹھائے مشقت میں مبتلا کر دینے کے لیے نازل نہیں کیا گیا،
یہ تو ایک نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، خدا کا ڈر ہو۔ اس طرح اس سورہ کا مرکزی جو مضمون ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بہرحال اس آیت 99 سے حضور کی طرف رخ ہے مضمون کا۔ آگے اسی آیت کا فقرہ ہے، وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے آپ کو خاص اپنے پاس سے ذکر عطا کیا ہے، یعنی ہم نے اپنے فضل خاص سے آپ کو یہ قرآن عطا کیا ہے۔ اس میں پچھلے زمانے کی خبریں بھی ہیں اور نصیحتیں بھی ہیں۔ بہرحال جو واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایک دم سے شروع ہو گیا تھا اور تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا تھا، یہ واقعہ مکمل ہوا اور پھر اس کے بعد تقریر کا رخ اسی طرف ہو رہا ہے جس مضمون سے یہ سورہ شروع ہوئی تھی۔ یہ آیت 90 سے لے کر اور آیت 99 تک وضاحت سامنے آ چکی۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔